اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ الرجال، رجال یعنی مرد حضرات کون ہیں؟ قوام ہیں کن پر؟ علی النساء، عورتوں پر. النساء کس کی جمع ہے؟ نسوہ کی جمع یا امرأتن کی جمع؟ کیوں قوام ہیں؟ کیوں ذمہ دار ہیں؟ کیوں نگران ہیں؟ بما، بوجہ اس کے جو، بے یہاں سبب کی ہے، اس سبب سے جو فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے. اور فضل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زائد چیز، جو زائد کوالٹیز دی ہیں اللہ نے. بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعضن، اوپر بعض کے. بعضہم سے مراد یہاں مرد حضرات ہیں کہ مرد حضرات کو جو زائد کوالٹیز ملی ہیں بمقابلہ بعضن، بعض کے یعنی عورتوں کے. اور وہ زائد کوالٹیز کس چیز میں ہے؟ مثلا جسمانی طور پر، یعنی جسمانی طور پر مردوں کی جو ساخت ہے وہ مضبوط تر ہے، عورتوں کی نسبت قوت میں زیادہ ہے. اسی طرح عقل کے اعتبار سے بھی بعض اوقات زیادہ پختہ ہوتے ہیں. عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں، خوف کھا جاتی ہیں. جذباتی اعتبار سے بھی عورتوں کے مقابلے میں پختہ تر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے گھریلو زندگی میں اللہ نے جو ذمہ داری کا رول ہے نگرانی کی اور خیال رکھنے کی اور نگہداشت کرنے کی، وہ رول دیا ہے مرد کو. اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا. پہلی فضیلت جسمانی ہے اور دوسری خارجی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. من اموالہم، اپنے مال میں سے، ذاتی مال میں سے. اور مال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی؟ صرف پیسے نہیں ہے مراد، باقی بھی جو ملکیت میں ہوتا ہے. تو مردوں کو گھریلو زندگی میں اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی؟ دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت. مرد اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، جو خون پسینے کی کمائی کر کے اور محنت شاقہ کے بعد جو کچھ کماتے ہیں، اپنے پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر انہیں قوام بنایا گیا اور انہیں گھر کی سلطنت میں سربراہ کا رول دیا گیا.